آج ہم اسلام مذہب کو ایک چیلنج کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے عقل کا کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج جس موضوع کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کی بنیاد علامہ غلام محمد پرویز صاحب کی مشہور کتاب اسلام مذہب کو ایک چیلنج پر ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کتاب کے مطابق اسلام میں عقل کا اصل مقام اور کام کیا ہے۔ تو چلیں اس میں ذرا گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے پہلا اور سب سے بڑا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا ایمان اور عقل یہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں؟ یہ ایک بنیادی کشمکش ہے جس پر آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، عقل کے ساتھ انسان کا رشتہ بڑا عجیب سا ہے۔ یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جس نے انسان کو جانوروں سے بلند تو کر دیا، لیکن اسی صلاحیت کی جو حدود ہے نا، وہ انسان کو مایوسی کی طرف بھی لے جاتی۔ تو اس مخمسے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ عموماً دو انتہائیں سامنے آتی ہیں۔ ایک طرف تو کچھ لوگ ہیں جو عقل کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل ہر چیز کا جواب دے سکتی ہے، مطلق علم دے سکتی ہے، لیکن جب یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو وہ دوسری انتہا پر چلے جاتے ہیں، یعنی مایوس ہو کر عقل کو مکمل انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو اب ہم ذرا ان گروہوں پر بات کریں گے جو فعال طور پر عقل سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی سب سے خاص، سب سے ممتاز صفت کے خلاف ہی ایک طرح سے بغاوت کر دیتے ہیں۔ اس کتاب کے مطابق عقل کو مسترد کرنے والوں میں تین طرح کے لوگ شامل ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ ہیں جو اس کی حدود کی وجہ سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، دوسرے صوفیہ ہیں جو رہنمائی کے لیے صرف اپنے باطنی تجربات پر انحصار کرتے ہیں، اور تیسرے ہیں کٹر پرست جو آسمانی کتابوں کے الفاظ کی بس ظاہری تشریح پر ہی سختی سے جمے رہتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا بنیادی تضاد ہے۔ مصنف کے مطابق عقل کو مسترد کرنے والے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ بھئی چاہے وہ باطنی تجربہ ہو یا آسمانی کتاب، ان دونوں کو سمجھنے اور ان سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے بھی تو آخرکار انسانی عقل ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر اس مخمسے کا حل کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ خود قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن تو عقل کو ایک خدائی تحفے کے طور پر پیش کرتا ہے جسے ہر حال میں استعمال کیا جانا چاہیے۔ قرآنی نقطہ نظر بالکل صاف اور واضح ہے۔ عقل ایمان کی دشمن ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ بہترین تحفوں میں سے ایک ہے۔ قرآن تو بار بار ہمیں اپنی عقلی صلاحیتوں کو بھرپور طریقے سے استعمال کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ قرآن کے مطابق انسان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اسے ایک نئی مخلوق کہا گیا ہے جو ایک لمبے ارتقائی عمل کا نتیجہ ہے، اور پھر وہ مرحلہ آیا جب اللہ نے اس میں اپنی روح پھونکی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے اسے باقی تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ اس روح کے ساتھ ساتھ انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے خاص صلاحیتیں بھی دی گئیں۔ قرآن کے مطابق ان میں دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتیں شامل ہیں، جسے قرآن نے فؤاد کہا ہے، یعنی دل یا ذہن، جو عقل کے ذریعے علم کو ترتیب دیتا ہے۔ اچھا، اب آئیے قرآن مجید سے براہ راست ثبوت دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن ان لوگوں کی کیسی تصویر پیش کرتا ہے جو اپنی عقل کو کام میں نہیں لاتے؟ جواب بہت سخت اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوتا ہے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ بہرے اور گونگے ہیں جو اپنی عقل کو سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ آپ اندازہ کریں یہ کتنی واضح تصویر ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتا تو وہ کس قدر پستی میں گر جاتا ہے۔ قرآن سورۃ الاعراف کی آیت 179 میں اس موازنے کو اور بھی آگے بڑھاتا ہے۔ ایک طرف وہ انسان ہے جو دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیتوں کو استعمال کرتا ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس یہ صلاحیتیں تو ہیں لیکن وہ ان کو استعمال نہیں کرتا اور غافل ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسے لوگ مویشیوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اور پھر سورۃ الفرقان کی آیت 44 میں اسی نقطے پر مزید زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انہم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں؟ ارے وہ تو بس جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ تو عقل کو نظر انداز کرنے کی قیمت کیا ہے؟ قرآن کے مطابق اس کے نتائج بہت ہی سنگین ہیں۔ آخرت میں ان لوگوں کو ایک شدید پچھتاوا ہوگا جنہیں سمجھ بوجھ تو دی گئی تھی لیکن انہوں نے اس سے کام ہی نہیں لیا۔ سورۃ الملک کی آیت نمبر 10 میں جہنم والوں کی حسرت کو بیان کیا گیا ہے۔ وہ کہیں گے، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے
یا سمجھتے ہوتے تو آج ہم بھڑکتی آگ والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اصل نقطہ یہ ہے کہ عقل کو نظر انداز کرنے اور ایک خوفناک انجام کے درمیان ایک سیدھا براہ راست تعلق ہے۔ لہٰذا مصنف کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ اسلام عقل کا دشمن بالکل نہیں ہے۔ یہ اسے روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں سمجھتا، بلکہ اسے اس سفر کا ایک لازمی اور ضروری حصہ قرار دیتا ہے۔ اسی اہم نقطے پر آج کا یہ تجزیہ ختم ہوتا ہے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلدی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔